ذکر مصطفیٰ کے لیے سجائی جاتی ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ سب محبوب کا ذکر کے لیے ہمیں چنا، ہماری ڈیوٹی لگائی۔ اللہ پاک ہمیں میری حمد و ثنا کرے گا، میری تعریف کرے گا، میں ان پہ رحمتیں برساؤں گا۔ اللہ پاک اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے، اگر ماں 1 درجہ پیار کرتی ہے تو اللہ پاک 21 درجے پیار کرتی ہے۔ کتاب ہے پاک کتاب قرآن پاک، اور روح کو سکون اور تن کو خوراک روحانی دینے کے لیے نماز ہے۔ جس کے پاس نماز نہیں، زمانے کا کروڑ درجے وہ ولی ہو، وہ ولی نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کو مت اس پہ جاؤ، اس کے پاس جاؤ، اس کو مت اس پہ اپنا عقیدہ رکھو۔ ایمان اللہ اس کے نبی پہ ہے، قرآن پہ ہے۔ ایمان نہیں کھوں گا کسی پیر پہ ایمان رکھو۔ عقیدہ کہ اللہ نے اس پہ کتنے کرامات اسے دیے ہیں اور وہ آپ کی دنیا کی خدمت کتنی کر رہا ہے، اس کے فیوز و برکات سے کن لوگوں کو شفا ہو رہی ہے، کن کے کاروبار بند چل رہے ہیں، کن کی مشکلات آسان ہو رہی ہے، کن کے گھروں کے اختلافات ختم ہو رہے ہیں، کن بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوتی وہ شادیاں ہو رہی ہیں، کن بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی وہ شادیاں ہو رہی ہیں، جو گھر سے بھاگ گئے واپس آ رہے ہیں، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ یا اولاد کے ساتھ بیوی کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے وہ راہ راست پہ آ گئے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے وہ نماز پڑھنے لگ گئے ہیں، جو بغیر داڑھی والے ہیں وہ داڑھی رکھنے لگ گئے ہیں۔ تو اس بندے کو دیکھو، اتنے کام کرے، چاہے آپ کو ہوا پہ اڑ کر بھی دکھانا شروع کر دے، اگر وہ نمازی نہیں تو اس کے پاس مت جاؤ۔ اگر وہ آپ کو اپنی روحانیت کہے، اپنے علم عمل سے ہوا میں اڑ کر دکھانا شروع کر دے، اگر وہ نمازی نہیں، قرآن پاک پہ عمل نہیں کرتا، نبی پہ ایمان نہیں رکھتا، اس کے پاس مت جاؤ، جاؤ گے تو گنہگار ہو۔ آیات بھی وہی ہوتی ہے، پیر 10 بندوں کو دم کرتا ہے، جس میں سے 1 کو آرام آتا ہے، 9 کو آرام نہیں آتا۔ تو لوگ کہتے ہیں ایک کے ساتھ تکا لگ گیا، نہیں، آیات بھی وہی ہے، پیر بھی وہی ہے، زبان بھی وہی ہے، پڑھنے والا بھی وہی ہے، لیکن ایک کو کچھ سکون آیا، ایک کا کام کیوں ہوا، 9 کا کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ان 9 کے نیت میں فرق ہے، اس کے اعمال میں فرق ہے۔ اللہ کے حضور وہ کام نہیں ہونے والا، لیکن اس فقیر کی دعا سے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنا آپ دیکھے، اس سے پہلے کہ پیر پہ اپنے مرشد پہ وہ باتیں کرے، اسے اس کے پاس بیٹھے، اس سے پوچھے کہ میرا کام کیوں نہیں ہو رہا۔ اگر وہ عامل ہے، کامل ہے، تو بتائے گا بھائی یہ کام کرو، تو استغفار پڑھو، سبحان اللہ پڑھو۔ اس کے لیے اللہ 24 گھنٹے اللہ سے باتیں کرو، 24 گھنٹے اللہ سے باتیں کرو۔ کھانا کھا رہے ہو نا، ایک لقمہ منہ میں ڈالا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ لقمہ منہ میں ڈال دیا، تیری توفیق سے یہ لقمہ میرے منہ میں جا رہا ہے، وہ بات ہو۔ گاڑی کی ڈرائیور سیٹ پہ بیٹھے ہو، شکر ہے میرے اللہ تو نے مجھے اچھی سواری دی اور خیر و عافیت سے میں واپس آؤں، یہ بھی اللہ سے بات ہے۔ قدم اٹھایا گھر سے نکلنے کے لیے، تو گھر کو اللہ کے حوالے کر دو، اور جب آپ جاتے ہو اپنے آپ کو بھی اللہ کے حوالے کرو، اور جب چلتے ہو تو اس وقت بھی کہو اے اللہ تیری رضا کے لیے میں وہاں جا رہا ہوں، اگر اس کام میں تیری رضا نہیں ہے تو میرا کام نہ ہو، اگر تیری رضا ہے تو میرا یہ کام ہو جائے۔ ہم اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتے، اللہ کی رضا کے علاوہ کام ہوگا تو شیطانی ہوگا۔ اللہ کی رضا کے لیے جو کام ہوگا وہ شیطانی ہوگا۔ کوئی موکل، کوئی جنات، کوئی دیو، کوئی پری، کوئی چڑیل جو اپنے قابو میں کرتے ہیں، اپنے اس قبضے میں لیتے ہیں، یہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ قبضے میں کر لو، جن کو یا کسی کام لو۔ کوئی دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں، ہاتھ اٹھاؤ، اس کی حمد و ثنا کرو، اللہ خود مجبور ہو جائے، پوچھے تیرے سے اے بندہ
تیری رضا کیا ہے؟ تو کیا چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تمیزوں سے نہیں، عملیات سے نہیں، کسی جن پری چڑیل کو کور کرنے سے کام مت کرو. اگر یہ کام ہوگا تو اللہ کے متضاد ہوگا. اللہ نہیں چاہتا، اللہ نہیں چاہتا جو کام تو جنات سے کرا لے گا. جو شیطان نے رکاوٹیں ڈالی ہیں اللہ کی بارگاہ کے راستوں میں بندوں کو بھٹکانے کے لیے، پھر شیطان تو رک گیا کہ تویزوں نے کام کر دکھایا. شیطان سے کام نہ ہوا، تیرے تویزوں سے. کسی کی طلاق کرا رہے ہیں، کسی بچی کی، عرش ہلتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے. کسی گھر کو برباد کرنا ہو، وقت کی لذت کے لیے پیسے دے کر کسی میاں بیوی کو جدا کر لیا جائے، شیطان اس وقت بہت خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی کو جدا کیا جائے، کسی گھر کو خراب کیا جائے، کسی گھر میں فتنہ ڈالا جائے، میاں بیوی میں فتنہ ڈالا جائے، اولاد اور ماں باپ پہ فتنہ ڈالا جائے، بہن بھائیوں میں فتنہ ڈالا جائے. اس سے شیطان خوش ہوتا ہے. وہ شاباش کہتا ہے، تو میرا بڑا بیٹا ہے، میرا نام روشن کر دیا ہے. شیطان کہتا ہے یہ کہاں سے ہوتے ہیں؟ اللہ جو 21 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، وہ یہ تو نہیں کہتا کہ میں 2 کا نکاح ہو گیا ہے، ان کو میں خراب کروں، یہ سکون میں نہ رہے. اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رشتہ میاں بیوی کا دیا. ماں کا درجہ اپنا ہے، بہن کا درجہ اپنا ہے، بیٹی کا درجہ اپنا ہے، لیکن جو سب سے پہلا رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا ہے. اماں ہوا اور باب آدم کا سب سے پہلا رشتہ یہ خدا نے بنایا ہے. یہ رشتہ جو ہے اللہ نے غیب سے دیا ہے. بہن ہے، ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئی بہن ہو گئی، کسی کی کوکھ سے پیدا ہو کر آئی بیوی ہو گئی. لیکن جو اماں ہوا ہے وہ بابا آدم علیہ السلام سے پیدا کر کے، اس کی وقی سے پیدا کر کے ہمیں عطا کیے. یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہارا باپ ہے. یہ 2 رشتے خدا نے خود دیے ہیں. اللہ تعالیٰ جہاں رشتہ لکھتا ہے ہوتا وہی ہے. جب ہم تویزوں سے پیروں کے پاس جا کر رشتہ کی ماں پریشان ہے، باپ پریشان ہے، میری بیٹی کی شادی ہو جائے، وہ کہتا ہے کہ فلاں پیر کے پاس جاؤ، فلاں درویش کے پاس جاؤ، فلاں بابا کے پاس جاؤ، تیری بیٹی کی شادی ہو جائے گی. وہ ایسا لمحہ ہوتا ہے، ایسی آیات ہوتی ہیں وہ لکھ کے دے دیتا ہے. اللہ پاک مجبور 5 سال کے بعد طلاق ہو گئی. اب وہ تویزوں والا اثر زیادہ ہے کہ اللہ کو منانے کے لیے اثر زیادہ ہے. جو اللہ کی بارگاہ سے کام ہوگا وہ کام نقصان نہیں ہوگا. جو اللہ کی بارگاہ میں کام ہوگا وہ نقصان نہیں ہوگا. ایسے بیٹھے ہیں عامل بٹھائی الفاظ بھی کر دے دیے. الحمدللہ میں نے کبھی اپنے ہاتھوں سے پیر نہیں لکھا. اللہ کی حمد و ثنا کے لیے پوری رات بیٹھتا ہوں. 40 سے 45 ہزار تک اس ملازم پڑھتا ہوں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب میں ہاتھ اٹھاتا ہوں نا صبح اس بندے کے لیے، اے اللہ تیرا ہی بندہ ہے، یہ سب دوست بیٹھے ہیں، تو یہاں تو کیا دنیا کسی نکڑ میں بیٹھا ہوگا، اللہ وہاں بھی اس کو شفا دیتے. بے شک بے شک دینی خدا نے ہے. اللہ کو راضی کرو، اللہ سے کام لو. اپنے دل میں جگہ ایسی بنا لو، ایسی بناؤ جگہ کہ تیرے دل میں سوچ آئے اور خدا تیرا کام کر دے. ایک بابا فرید رحمۃ اللہ سرکار دریا میں جا رہے ہیں، ایک ان کا مرید ان کے پیچھے ہے. بابا فرید نے فرمایا ان کو کہ حق فرید کرتا ہے، یا فرید کرتا ہے. جب وہ یا فرید کر رہا ہے، اس کے یہ چولہے تک پانی آ رہا ہے، کمر تک، گھٹنوں تک. اب بابا فرید جو پڑھ رہے ہیں یا اللہ پڑھ رہے ہیں، وہ پانی کے اوپر چل رہی ہے.
بابا فرید سرکار یا اللہ پڑھ رہے ہیں، وہ پانی کے اوپر ہے، اور جو مرید ہے وہ فرید کر رہا ہے، وہ کمر تک پانی آ رہا ہے۔ مرید نے سنا بھی یہ یا اللہ پڑھ رہا ہے، یہ پانی کے اوپر سواری کر رہا ہے، اور میں فرید کر رہا ہوں، میں کمر تک پانی آ رہا ہے۔ اس نے کہا چھٹو فرید کرو اللہ سب کا ہے۔ جب اسے اللہ کرنا شروع کر دیا تو اس سے وہ پانی میں ڈوب گیا۔ جب آواز نکلی بابا فرید سرکار نے پیچھے دیکھا، بالوں سے کھینچا اوپر، کہ کیا تجھے سبق دیا تھا؟ کہتا سرکار میں نے بھی یا اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو بیٹا پہلے یا فرید تو پکا لے، یہ سبق تو یاد کر لے کہ اللہ کے پاس جانے کے لیے اللہ والوں کے پاس جانا پڑتا ہے جو راستہ دیتے ہیں۔ اگر آپ کو سونا چاہیے نا، وہ لوہار کے پاس نہیں جائیں گے، سنیار کے پاس جائیں گے۔ آپ کو کپڑا چاہیے نا، وہ اینٹوں والے کے پاس نہیں جائیں، کپڑے کی دکان پہ جائیں گے۔ اگر آپ کو دوائی چاہیے، میڈیکل سٹور پہ جائیں گے۔ اس لیے اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے اللہ والے کے پاس جانا پڑتا ہے۔ کئی اللہ والے اللہ کے اتنے قریب ہوتے ہیں، باں پھاڑ کے پار لگا دیتے ہیں۔ اللہ کے قریب اتنے ہوتے ہیں کہ باں پھاڑ کے پار لگا دیتے ہیں۔ تو سب تو پہلا پیر کون؟ ماں، جس کی گود میں تو نے جنم لیا، جس کی گود سے ماں ہے، وہ ماں ایک بیٹا اپنی ماں کی بہت خدمت کرتا ہے، بے تحاشا۔ ماں ایک دعا کرتی ہوتی تھی اس کے لیے، اے بیٹا تو نے میری کبھی بات کو رد نہیں کیا، اللہ تیری بات کو رد نہ کرے۔ تو نے کبھی میری بات نہیں ٹالی، خدا تیری بات کبھی کوئی نہ ٹالے۔ اس زبان سے جو الفاظ نکلا ہے تو نے پورا کیا ہے، خدا تیری زبان سے نکلے ہوا الفاظ کوئی ہر پورا کرے، انکار نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے ہیں، تھکاوٹ محسوس ہو، آپ نے عرض کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سواری نہیں، جنگل ہے، پہاڑ ہے، تو کہاں پہ آئی؟ کچھ تھکاوٹ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ اس پہاڑی کی دوسری سائڈ پہ جا، ایک شخص ہے اسے کہو کہ مجھے سواری دو۔ حضرت موسیٰ اس کے پاس گئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے پاس سواری ہے، مجھے دو، میں واپسی دے دوں گا۔ تو اس نے اشارہ کیا بادل کو، بادل آ گیا، اس نے بٹھایا، مجھے چلے گئے۔ جب حضرت موسیٰ بیٹھے بادل پہ تو پوچھا یہ کون؟ میرا امتی ہے، میں نبی ہوں، اس کی اتنی پاور؟ واپس آیا، پوچھا، کہتا مجھے تو نہیں پتا یہ کیا معاملہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی ماں کی دعا قبول ہوئی ہے، اس کی ماں سے میں نے وعدہ کیا کہ میں کبھی بھی تیرے بیٹے کی بات کو رد نہیں کروں گا، اس سے میں نے وعدہ کیا۔ ماں کی دعا بھی ایسی ہے۔ تو اللہ ماں باپ کی خدمت، ٹوٹلی طور پر اس تن بدن کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دو، اللہ کی رضا کے لیے، اپنی رضا مت اس میں لگاؤ، اپنی سوچ مت اس میں لگاؤ۔ ہو سکتا ہے ہم جو سوچے اس میں شیطان کا دخل اندازی ہو گئی۔ تو اللہ پہ آپ بھروسہ کریں گے، اللہ پہ یقین رکھیں گے، اللہ کے نام کو مضبوطی سے پکڑیں گے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں گے، نبی پاک سے پیروکار بنیں گے، یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں، اگلی دنیا بھی تیری کر دے گا۔ پھر وہ جو خواب میں دکھایا جائے گا، اعلان کی صورت میں، پھر آپ کہیں گے میرے پیر نے تو یہ فرمایا تھا وہ پورا ہو گیا۔ پیر آپ بھی بن سکتے ہیں،
آپ بھی پیر بن سکتے ہیں. پیر کو لکھ کر نہیں ماتھے پہ لے آتے کہ یہ پیر نے پیدا ہونا ہے. کسی کے ماتھے پہ یہ نہیں لکھا ہوتا کہ آج جو جنم لیا فلاں پیر نے لیا ہے. وہ چند پیر ہے، چند ہے. لیکن جنہوں نے اللہ کے لیے کام کیا، جنہوں نے 12 سال کھایا کچھ نہیں اللہ کی رضا کے لیے، جن کا اٹھنا بیٹھنا بچھونا کھانا پینا اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو اللہ ان کا ہو جاتا ہے. تو اللہ کا بن جا، اللہ تیرا بن جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بندے کے لیے، اے بندہ، اے میرے بندے، تم میرا بن جا، میں تیرا بن جاؤں گا. تو ایک قدم میری طرف چل کے تو دیکھ، میں 70 قدم تیری طرف چل کر رہا ہوں، تو پھر بات کرنا. اپنی آنکھوں میں میرے خوف کے آنسو بسا کر تو دیکھ، ان آنکھوں کو نور سے میں بھر دوں تو پھر بات کرنا. اس زبان سے میرا نام لے کر تو دیکھ، اس زبان میں پورے جہان کی مٹھاس نہ بھر دوں تو پھر بات کرنا. تو میرا بن کر تو دیکھ، میں جہان تیرا نہ کر دوں تو پھر بات کرنا. تو میرا تو بن، تو میرا تو بن، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کے بن جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ تیرے لیے وقت راستہ چنے گا. اللہ تعالیٰ تیرے لیے وہ راستہ چنے گا، تجھے وہ راستہ دکھا دے گا کہ تیری اصلاح داتا علی جیری کے در پہ ہونی ہے، وہاں جایا کر. بابا فرید کے در پہ ہونی ہے، وہاں جایا کر. غوث پاک کے در پہ ہونی ہے، وہاں جایا کر. حضرت لاہوری سرکار کے در پہ ہونی ہے، وہاں جایا کر. میاں میر کے در پہ ہونی ہے، وہاں جایا کر. نوشو پاک کے در سے ملنی ہے، وہاں جایا کر. سخی شہباز کلندر سے ملنی ہے، وہاں جایا کر. بڑی امام کے در سے ملنی ہے، وہاں جایا کر. میر علی سرکار کے در کے ملنی ہے، وہاں جایا کر. سیال لاجپال سے ملنی ہے، وہاں جایا کر. پھر وہ راستہ دے گا. ہم نشانی کیا لگاتے ہیں؟ ٹوپی سے پہچان لیتے ہیں. یہ سیال شریف والوں کی ٹوپی ہے، یہ ان کا مرید ہے. یہ چشتی ہے، یہ خواجہ معین اجمیری سرکار کا مرید ہے. یار ایک پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر ہم سینہ چوڑا کر لیتے ہیں کہ ہم فلاں کے مرید ہیں، اور لوگ آپ کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ سیال لاجپال کا مرید ہے، داتا لجویری کا مرید ہے، حضرت میاں میر کا مرید ہے. تو جس نے اللہ کے نبی پہ ہاتھ دیا ہے، واہ واہ واہ. وہ پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر تو سینہ چوڑا کر لیتا ہے، میں فلاں کا مرید ہوں. اور جس نے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، صدیق اکبر کی شان تو جانتا ہے؟ جس نے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا ہے، اس کی شان کے خلاف تو کوئی بات کر سکتا ہے؟ جس نے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا ہے، حضرت علی کے بارے کو بات کر سکتا ہے، جو خون رسول بھی ہے، دماد رسول بھی ہے، اور ان کے ہاتھ میں بیعت بھی کی ہے، ان کی خلافت بھی ہے، اور ان کا وارث بستر کا ہے، ان کی امانتوں کا وارث ہے، ان کی اولاد کا وارث ہے، ان کے بستر کا وارث ہے، ان کے ولیوں کا وارث ہے، ان کی اولاد عورتوں مردوں جو نوجوانوں جنت کے وارث ہے. ان کی بیٹی جو ہے، ان کی بیوی حضرت علی کی بیوی جو ہے، عورتوں کی جنت کی سردار ہے. ان پہ کوئی بات کر سکتا ہے؟ سیال لاجپال کے ہاتھ میں دینے والا کہ میں سیال لاجپال کا مرید ہوں، مجھے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. جنہیں نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ دینے کون ٹچ کرے گا؟ انہیں کون برا بھلا کہے گا؟ جب پیر کے بارے میں تو بات نہیں سن سکتا، نبی کے بارے میں کیسے بات سنے گا؟ جو مولانا نے اس انڈیا منافق نے بات کی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، مکمل طور پہ اس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. جب ہمارے حکمران
ایک بات کو پکڑ لیتے نا، فرانس کے سفیر کو یہاں سے نکال دیتے، آج اس کمینے کی، اس بے غیرت کی، اس ہندو پادری کی کبھی جرت نہ ہوتی کہ ہمارے محبوب کے بارے میں بات کرتا۔ جب ہم ڈرپوک ہیں، مقروض ہیں، قرض ہے، اعلان کریں حکمران، ہم جتنے اربوں روپے کمائے ہیں پاکستان سے کمائے ہیں، اگر کوئی گاڑی بھی ہے نا اس کو چلانے کے لیے پیٹرول دینا پڑتا ہے، پاکستان سے کمائی کی ہے، اس کے لیے پیسے بھی دینے پڑیں گے، حکمران پیسے دیں، ہم لوگ جو مزدور ہیں وہ بھی اپنا حصہ ڈالیں گے، پاکستان کا قرض اتاریں گے۔ ایماندار بندہ سامنے آئے جو قرض اکٹھے کریں، پیسے قرض اتارنے کے لیے، وہ صرف قرض اتارنے کے لیے ہی ہوں، محل بنانے کے لیے نہ ہو، اپنی جیبیں بھرنے کے لیے نہ ہو۔ اللہ پاک ایسا ہمیں وہ بندہ دے اس پاکستان کا قرض اتارنے کے لیے کہ قرض اترے، وہ بندہ آئے، ہم سب دینے کو تیار ہیں۔ پاکستان کے قرض اتارنے کے لیے کوئی بندہ انکار نہیں کرے گا، چاہے مزدور ہے نا، اس کی حاجت 100 روپے کی وہ 100 دے گا، جسے 10,000 کے 10,000 دے گا، وہ کروڑ دینے والا کو دے اربوں روپے حکمران یا پاکستان سے بنائے، کہاں سے لائے ہیں؟ ان کی ہسٹری پڑھے پہلے، عمران خان ہے، اس کی ہسٹری پڑھے پہ اس کے باپ کی کمائی کتنی تھی، میاں برادران ہے، ان کے باپ کی کمائی دیکھے وہ کتنا امیر تھا، جہانگیر ترین ہے، جو بھی کوئی بھی حکمران ہے، اس کی باپ کی جائیداد دیکھیں، پاکستان بننے سے پہلے کی جائیداد دیکھیں، اور جب پاکستان سے جو کچھ انہوں نے کمایا ہے، ہم ان پہ ایلیگیشن نہیں لگاتے حلال کمایا یا حرام کمایا، رب جانے وہ جانے، پاکستان نے کیا کچھ ان کو نہیں دیا، اس میں ایک حصہ نکال دیں، غریب میں اسے اپنے پاس لے جائے، اسے قرض کیا جائے کہ پاکستان کے نام کو بچانے کے لیے، پاکستان کے نام کو بچانے کے لیے ایک حصہ دے دیں۔ کپڑے بیچنے کی باتیں تو ہوتی ہیں، گھر سے دیں، کپڑے نہ بیچیں، ہم سب دینے کو تیار ہیں، جتنی ہماری اوقات ہے، جتنا ہم دے سکتے ہیں۔ ایک شخص ایسا دے جس پہ ایلیگیشن نہ ہو کرپشن کا، ہم اس کے اکاؤنٹ میں سب استانے والے جتنے بھی ہیں، پیر جتنے میرے بھائی دوست احباب استانے، سب کے پاس جائیں گے، ہم اپنے استانے سے دیں گے، پاکستان کے قرض کے لیے دیں گے، ان کی جیبیں بھرنے کے لیے نہیں دیں گے۔ بہت کچھ کما لیا، کھا لیا، پاکستان نے جو ان کو دیا جب سے پاکستان بنا ہے، حساب کر لیں، نریندے پیسے اپنے گھر لے جائیں، ایک پیسہ پاکستان کے لیے دے دیں کہ ڈیفالٹ نہ ہو جائے۔ آج غریب مر رہا ہے، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، آٹا چینی مہنگے، کیا کرے وہ؟ مکان بنانے والا پتہ نہیں پوری زندگی کی پا پونجی لگاتا ہے، 25 سال 30 سال 40 سال نوکری کرتا ہے، پینشن ملتی ہے، اوپر سے اکٹھے کر کے وہ مکان بناتا ہے۔ اب مہنگائی اتنی ہے کہ وہ مکان مکمل نہیں کر سکتا، پینشن ختم ہو جاتی ہے۔ اب جو اس کو منتھلی آنی ہے وہ گھر میں بچوں کا پیٹ پالے جب مکان مکمل کرے، اس کے بعد جب قرض نہیں اترے گا تو ہم ان منافقین کے غلام بنتے جائیں گے۔ انڈیا والا بھی بات کرے گا، فرانس والا بھی بات کرے گا، امریکہ والا بھی بات کرے گا، انگلینڈ والا بھی بات کرے گا، روس، سب غیر مسلم بات کریں گے، وہ مسلمانوں کو دیکھ سکتے ہی نہیں۔ جب ہم مقروض نہیں ہوں گے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے۔ اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بات کریں گے تو ہم ان کی زبان پیڑ سے کھینچ لیں گے باہر، منہ سے کھینچی جاتی ہے نا زبان، لیکن جب ہمارے پیارے محبوب کے بارے میں بات کریں، ہاتھ ان کے پیٹ میں ڈال کر زبان سمیت آنکھیں سمیت بات کھینچ لیں گے ہم۔ لیکن مجبور کیا ہے، ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ ہم تو اکیلے رہ جائیں گے، ہم اکیلے رہ جائیں گے۔ جو نبی روٹ گیا تو کہاں جاؤ گے؟ 70 سال 80 سال 90 سال عمر ہے تیری، وہ تو اکیلا برداشت نہیں کر سکتا، اکیلے رہ جائیں گے۔ تیری زندگی جو باقی قیامت تک ہے، قبر تیری، اگر تجھے نبی نے نہ کو پہچانا، تیری قبر تجھے کیا کرے گی تیرے ساتھ؟ پہچان اس کی رکھو جو قبر میں بھی تیرا ساتھ ہوگا، پہچان اس کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دے، کوئی پڑھنے میں، کوئی بولنے میں، کوئی سننے میں کوئی غلطی خطا، کوئی ایسا الفاظ جو اللہ کو پسند نہ ہو،
اللہ بھی ہمیں معاف فرمائے گا اور تم بھی معاف فرمانا. کوئی جو ادائیگی صحیح نہ ہو, نہ میں عالم ہوں, نہ میں فاضل ہوں, نہ میں قاری ہوں, نہ میں مفتی ہوں, نہ میں سید ہوں. میں تو غلام مصطفیٰ ہوں. ماشاءاللہ اس کی غلامی میں جو مجھے آتا ہے میں بول دیتا ہوں. آمین.